حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام باب الحوائج ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کی طرح آپ کی شخصیت حاجتوں کا دروازہ ہے. اگر کوئی انسان صاحب اولاد تو ہو مگر فرزند نہ ہو، اولاد نرینہ نہ ہوتی، تو اگر منت مان لے کہ خدا اسے اگر بیٹا فرزند عطا کرے گا تو اس کا نام مسلم کے نام پر رکھے. تو بعض علماء کہتے ہیں خدا اس کی اس منت کا احترام کرتے ہوئے حضرت مسلم کی توسل سے صاحب اولاد کرتے. اور اگر کوئی اپنا گھر نہ رکھتا اور حضرت مسلم سے توسل کرے، آپ کا زیارت نامہ پڑھے، 2 رکعت نماز ہدیہ پیش کرے اور آپ کے لیے درود تلاوت کرے. بعض نے لکھا کہ 72,000 مرتبہ درود پڑھے، بعض نے لکھا 14,000 بار پڑھے. درود جتنا ہو سکے پڑھے اور حضرت مسلم کو ہدیہ کرے. کہ مسلم کوفے میں بے دیار تھے، تو جس کے پاس اپنا مکان نہ ہو، بے صاحبان کے ہو، تو اس کے لیے صاحبان خدا حضرت مسلم کی توسل سے عطا کر. اور اگر حضرت مسلم کی شخصیت پہ غور کیجئے تو سوچنے کی بات ہے کہ امام نے انتخاب کیوں کیا. آپ کے ساتھ آپ کے اور بھائی بھی ہیں، سگے بھائیوں میں، رشتے کے بھائیوں میں 18 بنی ہاشم جوان ہیں، ان میں سے مسلم کا انتخاب. شاید آپ کو یاد ہو جب سوال کیا تھا حضرت عقیل کے بارے میں سرکار کی خدمت مقدس میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ کہ محبت کیوں عقیل سے، کہ 2 حوالے ہیں، ایک ان کے والد اور ایک ان کا لخت جگر. حضرت عقیل کے والد ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عقیل کے لخت جگر مسلم ابن عقیل علیہ السلام، وہ ناصر مصطفیٰ، یہ سفیر فرزند مصطفیٰ. کیا علمی صلاحیت ہے، کیا مقام معرفت ہے، کیا درجہ اجتہاد سے بلند ترین مقام ہے. ان شخصیات کے سمجھنے کے لیے لفظ عالم سے شاید بات سمجھ میں نہ آ سکے. اتنا سمجھ لیجئے کہ مسلم ابن عقیل کا مقام یہ ہے کہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت سرکار سید الشہداء کے ہاتھ پر بیعت امام نے اپنا نمائندہ بنا کر روانہ کیا. مسلم کی عمر مقدس تقریباً 45 برس سے 48 برس کے درمیان بیان کی جاتی ہے. آپ کی شخصیت اور آپ کے حالات، آپ کا تلاوت قرآن، آپ کی امانت داری اس حد تک کہ 18,000 افراد نے بیعت کر لی. اور اس کے بعد آپ کی مالی حالت یہ ہے کہ مقروض ہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی مالی مکان، کوئی مال کی جمع آوری نہیں. 18,000 افراد اس کی بیعت کر، اس کے اشاروں پر کوفے کا سارا مال جمع ہو سکتا ہو. وہ اپنے آخر وقت میں فرماتے میں کوفے میں آ کر مقروض ہو گیا تھا، اللہ میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا. یقیناً مسلم ابن عقیل کے حوالے سے خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے. مسجد کوفہ کی، مسجد کوفہ سے متصل دیوار کے ساتھ لگا ہوا حرم ہے آپ کا، اور اس حرم میں بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو طلب کیے جائے مسلم کے نام سے. کبھی تصور کیجئے کہ وہی مسلم ہیں کہ کوفے کے سارے دروازے مسلم پر بند. آج مسلم کا روزہ پورے کوفے کی علامت بن گیا. مسلم کا در سب کے لیے کھلا ہوا ہے. کوفے کا رہنے والا مانگنے آئے، کوئی شام کا رہنے والا مانگنے آئے، کوئی مکے کا رہنے والا مانگنے آئے. مسلم کا در ایسے کھلا ہوا ہے جیسے حضرت ابو الفضل عباس کا در کربلا میں کھلا ہوا. اسی لیے
زیادت نامے میں مشابہت بہت زیادہ ہے، ابتدائی پیراگراف بالکل ایک جیسے ہیں، حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ کب مکے سے نکلے؟ ماہ رمضان کی 15 تاریخ۔ کب پہنچے کوفے میں؟ تو تاریخ بیان کرتی ہے، کوفے میں آپ کی آمد ذی-قعدہ کے مہینے میں، بعض کہتے ہیں شوال کے مہینے میں تھی۔ مسلسل سفر مسلم کا، مسلسل سفر مسلم کا، اللہ اکبر۔ مسلم کو امام نے روانہ کیا، ساتھ میں 2 راستہ بتانے والے مرشد ساتھ روانہ کیے تھے، ساتھ میں آپ کے 2 شہزادے۔ آپ کا سفر مکے سے مدینے آئے اور پھر مدینے سے آپ کوفے گئے، ایک روایت کے لحاظ سے۔ وہ تمام خطوط جو امام کو لکھے گئے تھے، ان تمام خطوط کے جواب میں امام نے اپنا نمائندہ بنا کر مسلم کو روانہ کی، اور مسلم کی ذمہ داری ہے کہ کوفے کے حالات سے امام کو مطلع کریں ظاہری اعتبار سے، تاکہ امام کی آمد کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ یہ کربلا میں امام کے آنے سے پہلے امام نے ان تمام اپنے شعروں کو اس طرح سے متفرق کر دیا کہ محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا، مسلم کو کوفے بھیج دیا، عباس کو میرے مولا کو اجازت جہاد نہ دی، حسین کربلا کو ایسے تیار کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، مسلم جب کوفے پہنچے تو آپ کا بڑا استقبال کیا گیا۔ آپ کا قیام کبھی ہانی ابن عروہ کے گھر میں رہا اور کبھی امیر مختار کے گھر میں رہا، کبھی کسی گھر میں تھے، کبھی کسی گھر میں تھے۔ لوگوں نے بیعت کی، بڑا مجمع تھا۔ آپ نے مطمئن ہو کر امام کو خط لکھا کہ تشریف لے آئیے، کوفے کے لوگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ جب عید الفطر کا عنوان ہوتا تو ہم مولا کائنات کے غم سے متصل ہوتے، اب عید قربان کا عنوان ہے تو اس سے متصل حضرت مسلم کے مصائب بیان کیے جا رہے۔ ہائے آل محمد کا گھرانہ، کس طرح سے فریاد یا حسین، فریاد یا محمد۔ مسلم کوفے میں پہنچ کر قیام پذیر ہوئے، اور جب عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے بھیجا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر حسین ابن علی کے نام سے داخل ہوا، اور قصر تک پہنچنے کے بعد اپنے نقاب کو اٹھایا، کنٹرول حاصل کیا۔ اس کے بعد ظلم کا بازار گرم ہوا، مسلم کی مشکلات بڑھنے لگی۔ مسلم ابن عقیل ایسے یکا و تنہا رہ گئے کہ جب آپ نے نماز مغربین ذی الحج کی 9 تاریخ کی رات میں مکمل کی ہے تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی باقی نہ تھا۔ مسلم مسجد سے باہر نکلے، گرمی کا زمانہ ہے، پانی تلاش کرنا چاہتے ہیں، گلیوں سے گزرتے ہوئے پانی تلاش کیا، کہیں کوئی دروازہ کھلا ہو تو پانی کا سوال کیا، مگر سارے دروازے بند تھے، کہیں سے کسی پانی کی سبیل نہ تھی۔ چلتے چلتے مسلم نے دیکھا کہ ایک مومنہ اپنے گھر کے دروازے پر، ایک خاتون اپنے گھر کے دروازے پر، تاریخ نے اس خاتون کا نام طوہ لکھا ہے، اپنے گھر کے دروازے پر اپنے گھر کے آنے والے کسی مرد کے انتظار میں تھی۔ مسلم قریب پہنچے، سلام کے بعد پانی کا سوال کیا۔ رونے والوں، پانی کا سوال کرنا شرعاً سب کے لیے جائز ہے نا؟ کربلا میں مولا حسین نے بھی تو پانی کا سوال کیا تھا، اشقیاء نے پانی نہ دیا، یہ الگ موضوع، سوال تو حسین نے کیا تھا پانی کا۔ تو سفیر حسین نے پانی مانگا۔ میں کہوں سفیر، آپ نے پانی مانگا
تو توبہ پانی کا کوزہ بھر کے لے آئے. ہائے غریب الوطن حسین, پانی کا سوال کیا مگر ایک قطرہ پانی بھی کسی نے حسین کو نہ دیا, نہ حسین کو دیا, نہ حسین کے پیاسے شہزادے کو پانی مل سکا. مسلم نے پانی کا کوزہ لیا, پانی کا جام لیا, رات کا وقت ہے, بیٹھ کر پانی نوش فرمایا. خالی جام واپس کیا, خاتون اندر رکھنے کے بعد پلٹ کر آئی, دیکھا کہ یہ مسافر یہیں بیٹھ گیا. تو خاتون کہنے لگی, اے مرد خدا, حالات بہتر نہیں ہیں, اپنے گھر لوٹ جاؤ, تمہارے گھر والے انتظار میں ہوں کہ گھر کا نام آیا. مسلم نے فرمایا, اس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا. مسلم کا یہ جملہ فرمانا تھا. خاتون پریشان ہو گئی, کہتی ہیں آپ ہیں کون, اپنا تعارف تو کرائیے. تب مسلم نے اپنا تعارف کرایا, میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. خاتون کہتی ہے, مومنہ ہوں میں, آئیے میرے گھر میں, آئیے میرے مولا, اپنے گھر میں لائیے. ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ طوع کے گھر میں مسلم نے پناہ لے لی ہے. محمد بن اشعث ملعون ظالم کو روانہ کیا, 500 سپاہیوں کا دستہ دے کے روانہ کیا. مسلم کے گرفتاری کے لیے طوع کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. طوع کہتی ہے مولا سے, مولا آپ گھر میں رہیے, باہر مت جائیے. رونے لگے, فرمایا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر کی 4 دیواری تک اشقیاء پہنچ جائیں. میں کہوں ہائے مسلم کربلا میں ہوتے کیسے خیمے میں لوٹے جائیں گے, کیسے بیویوں کی چادروں کو لوٹا جائے گا. مسلم گھر سے باہر نکلا, ایک جہاد مسلسل کیا مسلم نے. ایسا مسلسل جہاد ہے مسلم کا کہ تلوار چلاتے جاتے. محمد بن اشعث ظالم ملعون نے وہاں قاصد کو بھجوایا کہ 500 اور سپاہی بھیج دے. اس کے بعد 500 اور منگائے. ابن زیاد کہتا ہے ایک ہاشمی جوان کو گرفتار کرنے گئے ہو, 1500 لوگ جائیں گے. اللہ اکبر. اس پر اس نے جواب بھجوایا کہ کوئی عام شخص نہیں ہے, یہ شیر ہے. اس کے بعد بھی گرفتار نہ کر سکے تو گڑھا کھدوایا گیا.